اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سلسلے کی چوتھی تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اسے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی سماعتوں میں محفوظ کر رہے ہوں گے، بلکہ دوران تلاوت قرآن جب کسی ترجمے پر آپ کی نظر جاتی ہوگی تو ان معروضات کو بھی آپ اپنے مطالعے کا حصہ یقیناً بناتے ہوں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے، یہ ایک مشکل سے مشکل ہے کہ قرآن کے تعلق سے کوئی یہ کلیم کیا جائے کہ اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور فی زمانہ اس طرح کے ٹال کلیمز میں سمجھتا ہوں اس میں نہ کسی قسم کی کوئی روح ہے اور نہ ہی کوئی جان، لہذا اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بچاتے ہوئے اور اپنی فکر کو قرآن پر مرکوز کرتے ہوئے میں اب بھی اپنے آپ کو اس تعلق سے ابتدائی حصے میں پاتا ہوں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ نثر کے تعلق سے گفتگو کو ہونا ہے، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ نثر کے تعلق سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، جب ایک مرتبہ آپ اپنی یادداشت میں اسے محفوظ کرنے کے بعد اس کو کسی وقت ریکال کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اس تعلق سے بھی گفتگو کی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی گزشتہ ظاہر ہے کہ 3 تقاریر میں جن امور پر روشنی ڈالی ہے وہ نثر کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اس پر بہت ہی نہ صرف یہ کہ اطمینان کے ساتھ بلکہ میں کہوں کہ اطمینان قلب کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی بھی طرح سے نہ جلدی کی اور نہ ہی جلد بازی کی کوئی گنجائش ہے۔ کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ جس منزل پر میں نے لا کے تقریر کو چھوڑا ہے وہ اس کتاب کے تعلق سے ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت بنی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ کلام مجید ہی نے، اور ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے والے آغاز ہی میں یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ ایک تعجب پر مبنی بات ہے کہ کتاب کہہ رہی ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ایک طرف تو یہ کہ انسانوں کے لیے ہدایت، اور ایک طرف یہ کہ یہ بہت سوں کو گمراہ بھی اور بہت سوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی۔ ظاہر ہے کہ سیاق و سباق کے ساتھ اگر ان آیتوں کو پڑھا جائے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک طریقہ ہے، کہنا پڑے گا مسلمانوں میں جن میں ہم بھی شامل ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ان سے الگ تو نہیں ہیں، کہ ہم کبھی کبھی قرآن کو چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمارا مطلب لے لے اور جو ہم چاہتے ہیں کچھ وہ کہے، مگر یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ یہ تو دیکھیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت گنجائش ہے، اور اس میں اپنی ہدایت کی اب بھی بہت ضرورت باقی رہتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے کلام مجید کی کہ جہاں پر یعنی تمثیلاً مچھر کی مثال بیان کی گئی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بعوضہ مچھر کہتے ہیں، بلکہ ایک انداز سے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی اگر کمتر کوئی شے ہے تو اللہ کے لیے کوئی عار نہیں ہے، اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، اللہ کو حیا نہیں آتی
کہ وہ تمثیل پیش کرتے ہوئے کسی ایسی شے کی تمثیل پیش کر دے جسے آپ عام زبان میں بعوضہ یا مچھر کہیں یا اس سے بھی کمتر، اس کے پاس کوئی حیرانی اور پریشانی نہیں ہے، مگر اس نے تمثیل دی جس کو انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ یقیناً وہ پیرابل تو ہے مگر اس کے میٹافوریکل ایکسپریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان جب پیدا کرنے والا کوئی مثال دے رہا ہے تو وہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اپنے سر کو خدمت بارگاہ الہی میں جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی بہتر جانتا ہے۔ مگر وہ جو کفر پر آمادہ ہیں، سرکشی پر آمادہ ہیں، طغیان پر آمادہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کو دینے کا فائدہ کیا ہے، یا ان مثالوں کو قائم کرنے کی وجہ کیا ہے، ان مثالوں سے ہونے کیا والا ہے۔ تب گفتگو آگے بڑھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ کلام مجید میں پیش کی جانے والی مثالیں ہیں جن کے نتیجے میں اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے اور اکثریت ہدایت پا جاتی ہے۔ اس بہی نے بہت سے مسلم ترجمہ کرنے والے افراد احباب کو نسبت یعنی انہوں نے دے دی قرآن کی طرف۔ یہاں بات ہو رہی ہے قرآنی امثال کی، یہاں گفتگو ہو رہی ہے قرآنی تماثیل کی، انہوں نے کتاب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ کتاب ہے۔ یعنی اب اگر کتاب پر دھوکہ دہی کے چارجز لگائے جائیں اور یہ کہا جائے کتاب دھوکہ دے دیتی ہے، نہیں، عقل انسانی دھوکہ کھا رہی ہے، کتاب نہیں دھوکہ دیتی، عقل انسانی دھوکہ کھا رہی ہے۔ تو ایسی موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پروردگار علی اعلیٰ نے یہ کہا کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ یہاں اکثر گمراہ ہوتے ہیں اور اکثر ہدایت پا لیتے ہیں، بلکہ ایک منزل اور ذرا سا آگے بڑھ کر یہ کہا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور یہ گمراہی جو مقدر بنتی ہے نا، یہ بدکاروں کا مقدر بنتی ہے۔ فاسق کا اردو ترجمہ ہے بدکار، انگریزی میں کہا ٹرانسگریسر، اردو میں کہا بدکار۔ تو وہ کہ جو بدکار ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ وہ فاسق ہے اور وہی فاجر ہے، وہی دین کے احکام میں تبدیلی کر رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ کہ جو اللہ کے پیمان کو، کس کو؟ اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، وہ کہ جو نقض عہد کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ میثاق کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد وہ نقض عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یوم میثاق، ظاہر ہے کہ یہ قرآن کے ایام ہیں جن میں ایک یوم ہے یوم میثاق، کہ جس دن وعدہ کیا ہے ارواح نے، وعدہ اٹھایا ہے ارواح نے اس سوال پر کہ جس کو کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب وہ ہمارے شعور میں ہو یا نہ ہو، تحت الشعور میں ہو یا نہ ہو، ہمارے ضمیر کا حصہ ہے یا نہ ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے، لیکن قرآن جو ڈیفینٹ سائنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ایسا ہوا تھا۔ یہی تو کام ہے صاحبان ایمان کا کہ وہ تسلیم کی منزل پر آئے کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اگر جو کہے ایسا نہیں ہوا، کیا ایسا ہوا تھا، کیا ایسا بھی ممکن تھا، تو ظاہر ہے کہ فاسق کی تعریف کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو نقض عہد کریں بعد میثاق، اس سے وعدے کے بعد، بجائے اس کے کہ ایفائے عہد ہوتا، نقض عہد ہوا، اور اس کے نتیجے میں نقصان کسی اور کا نہیں ہوا، نقصان بندے ہی کا ہو کے رہ گیا۔ اور پھر وہ فقط یہی نہیں بلکہ فاسق کیا کرتا ہے؟ فاسق یہ کرتا ہے کہ جس شے کو اللہ نے وصل کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، اس نے اس میں انقطاع امر کیا، اس نے حکم کو قطع کر کے رکھ دیا، اولئک هم الخاسرون۔ تو ظاہر ہے کہ نتیجے کی بحث ہے، قرآن نتیجہ دیتا ہے، ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں،
وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ظاہر قرآن مجید ہے آپ سب کے سامنے کھلا ہوا, میرا کام صرف اشارے دینا ہے, ظاہر کہ کوئی درس اور تدریس کی تو منزل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور قرآن کی تمثیل اور قرآن کے امثال اور قرآن کے میٹافرز اور قرآن کی سملیز اور قرآن کے پیرابلز جتنے بھی بھرے ہوئے ہیں, آنے واحد کے لیے علم جتنا ہی آپ کا ترقی کر جائے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں وہ گنجائش نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں, بلکہ صرف اور صرف ایک لفظ یاد رکھیے, تسلیم, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش کا میں لفظ بھی آپ کو نہیں دے سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ عقلانی سطح پر لا کر پرکھ لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, نہیں, یہ میری مجال نہیں ہے. میں ان گنجائشوں کا عادی بھی نہیں ہوں, کم از کم میں نہیں ہوں. آپ نکال لیجئے اپنے لیے, آپ بہتر جانتے ہیں. پھر آپ کا اور آپ کے پیدا کرنے والے کا ایک معاملہ ہے جو قائم ہو جاتا ہے, ہم اس سے بری ہیں. لیکن جہاں آمنا و صدقنا کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی. اور یہ وہ کتاب ہے, اب عجیب و غریب بات, عجیب و غریب بات, یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ وہ قرآن ہے جو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو اپرائٹ ہے. اقوم, اقوم, انتہائی سیدھا. اب اس کو مستقیم کہا, اس کو استوار کہا, اس کو ٹھیک کہا. بہرحال یہ ترجموں کی گنجائش ہے, آپ بھی ملاحظہ فرمائیے, میری ذمہ داری اس حد تک کہ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن ہے. یہدی للتی ہی اقوم یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. یہ وہ کتاب ہے جو مومنین کو بشارت دیتی ہے. کون ہوتے ہیں مومنین؟ جو صالحات کی بجا آوری کرتے ہیں, جو صالحات کو بجا لاتے ہیں. تو اب ایسوں کے لیے جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں اور نتیجے میں بجا لاتے ہیں, ان لہم اجرن کبیرا, ان کے لیے کیا ہے آیا حکم, بلکہ حکم کیا فیصلہ آ گیا کہ ان کے لیے ہم نے بڑا اجر رکھ چھوڑا ہے, بڑا ثواب رکھا ہے ان کے لیے ہم نے, اجر کبیر. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, حتمی گفتگو ہے, وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا کیا عالم ہے؟ اعتدنا لہم عذابا علیما. وہ جنہیں بشارت دی گئی, ظاہر ہے کہ مومنین کو بشارت ہے, اور جن کو ڈرایا جا رہا ہے, نظارت جن کے لیے ہے ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا, بشارت جن کے لیے ہے اجر کبیر. اور جو کفر اور طغیان میں مبتلا ہوئے تو ان کا کیا عالم ہے؟ کیوں ہوئے؟ انہوں نے سب کیا مگر آخرت پر ایمان نہیں لائے, ایمان بالآخرہ نہیں نصیب بن سکا. اعتدنا لہم عذابا علیما, ہم نے ان کے لیے تیار رکھا ہے عذاب علیم, دردناک عذاب. ہوگا نہیں, ہم نے تیار کر رکھا ہے. اعتدنا, ہم نے تیار کر رکھا ہے. آئیں گے تو وہ براہ راست اس میں جائیں گے, ان کے لیے اس وقت وہ آگ جلائی نہیں جائے گی بلکہ اس عذاب کو تیار رکھا گیا ہے. ایک طرف اجر کبیر, ایک طرف عذاب علیم. فقط ایک فرق کے ساتھ, سب کچھ اپنے مقام پر, مگر اس دن کے تعلق سے دل میں بے ایمانی ہے جو حساب کا دن ہے, جو کتاب کا دن ہے, جو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے آنے کا دن ہے, جو لقائے الہی کا دن ہے, جو رب کے حضور میں پیش ہونے کا دن ہے. اس تعلق سے ایمان ہی نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سی توجہ رکھیے, مختصر سا وقت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پر ان 30 32 35 دقیقوں میں توجہات کو پوری طرح سے مرکوز رکھیے. تو جہاں یہ کیفیت ہو کہ ایک قرآن ہے اپنے مقام پر ہدایت کا سرچشمہ,
اس میں کانٹینٹس ایسے ہیں کہ بھٹکنے والے بھٹک جاتے ہیں، آنے والے آ جاتے ہیں، اور اس کا عالم یہ ہے کہ مومنین جو ہیں، ظاہر ہے کہ مومنین، بنیادی تعریف تو بقرہ کے آغاز ہی میں تو ہے نا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، آپ کے ذہن میں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع ہی کی آیتوں میں ہے کہ سب کچھ ہے، کتاب پر ایمان ہے، شک نہیں کرتے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو دے رہے ہیں اس میں انفاق بھی کرتے ہیں، جو تجھ پہ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ دیدنی کی منزل ہے ان کے لیے آخرت، شنیدنی نہیں ہے، دیدنی، سن رکھا ہے نہیں آخرت کے بارے میں، ایقان ہے، ایمان ہے وہ۔ تو جو اس سے محروم ہوا انتہا سے، اس کے لیے کہا کہ عذاب علیم ہم نے رکھ چھوڑا ہے، ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ اب قرآن کی اصطلاحات میں عذاب عظیم بھی ہے، عذاب مہین بھی ہے، اس پر کبھی اور بحث ہوگی کہ اہانت آمیز عذاب کیا ہوتا ہے، بڑا عذاب کیا ہوتا ہے، دردناک عذاب کیا ہوتا ہے، اس پر گفتگو کبھی اور، آج کا حصہ نہیں ہے۔ قسمیں ہیں عذاب کی، اور یہ پڑھتے جائیے تو معلوم ہوگا، بلکہ کھلتا جائے گا آپ پر یہ احوال کہ کہاں کس عذاب کو پروردگار نے ایک طرح سے نافذ کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو انتہا تک لے جاتا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے۔ آج کی گفتگو میں اس پیرائے سے، اور ظاہر ہے کہ میں چاہتا بھی تھا کہ گفتگو ہو اس انداز سے، مگر اب یہ گفتگو کو بھی محفوظ کیجئے، یہ وہ قرآن ہے کہ قرآن لانے والا تو لا رہا ہے، امت کے حوالے کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو قرآن پڑھتا ہے اے حبیب، دیکھیں نا اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہے مسلمان کی، کہ قرآن کا لانے والا اس کی قرأت کر رہا ہے، قرآن کا لانے والا ہی اس کی تلاوت کر رہا ہے، جس کے قلب پر قرآن آ رہا ہے وہی تلاوت کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بینک، دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو میں ذرا سا رک کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم بنا ڈالتے ہیں۔ کیا بنا ڈالتے ہیں؟ کیا بنا ڈالتے ہیں؟ ان کے درمیان کے جن کے سامنے تو تلاوت کر رہا ہے اے حبیب، اور وہ کہ جو تیری تلاوت کو سن رہے ہیں، مگر عالم ان کے سننے کا یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ لا یؤمنون وبین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا۔ قرآن لانے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن لانے والا جب تلاوت کر رہا ہے تو سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے اور ان کے درمیان ایک حجاب کو ڈال دیا جائے۔ حجاب مستور، ایک ترجمہ آ گیا گہرا پردہ، ایک ترجمہ آ گیا ہڈن ویل، ایک ترجمہ آیا کہ ہلکا پردہ ڈال دیا۔ بہرحال ترجمے ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن حجاب مستور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے درمیان میں ایک پردے کو حائل کر دیا، ہم نے پردے کو حائل کر دیا۔ یہ پردے کو حائل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پردے کو حائل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے تو ہیں تیری محفل میں، مگر ان کی کل توجہ تیری طرف نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ تیری طرف نہیں ہے، بلکہ ایمان کے وہ پختہ عقائد پر ان کی توجہات نہیں ہے کہ جن کے نتیجے میں ایمان واقع ہوتا ہے۔ اور اہم ترین رکن ایمان عقائد کے اعتبار سے ایمان بالآخرہ ہے، جس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں پر ہم ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ اَئِن يَفْقَهُوهُ، اب جب غلاف چڑھا تو تفقہ فی الدین ہی نہیں ہوتا، غلاف چڑھا تو تدبر فی الدین ہی نہیں ہے، غلاف چڑھا تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل پر غلاف چڑھا تو اب طبیعت فقیہانہ نہیں ہے۔ طبیعت کیا ہوئی؟ طبیعت کا عالم یہ ہوا کہ وہ منجمد ہو گئی، اور جہاں انجماد آیا تو وہ موت واقع ہو گئی۔
یہ منجمد ہونا، ابھی لفظ اجتہاد پر گفتگو نہیں ہے، ابھی اجتہاد پہ گفتگو نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کہاں کھلا رہا اور کہاں بند ہو گیا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جہاں اجتہاد نہیں ہوتا وہاں انسان کا دشمن ہے، اس لیے نہیں اجتہاد ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا جائے، اور جہاں ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ تفقہ فی الدین ہی نہیں ہے، اور یہاں تفقہ فی الدین ہی نہیں ہے تو پھر وہاں گاڑی آگے کہاں چلتی ہے؟ گاڑی تو رک گئی۔ تو اب اگر کہیں دین کی گاڑی کسی زمانے میں، بہت عامیانہ لفظ استعمال کر دیا، اگر کہیں رکتی ہوئی بھی محسوس ہوئی ہے اور کہیں کسی مفکر نے کہا کہ اجتہاد بہت ضروری ہے اور راہ کھلی رہنی چاہیے، تو وہاں بس یہ سمجھ لیجئے کہ قصور کسی جماعت کا نہیں ہے، قصور تفقہ کرنے والے قلب کا ہے جس پر کہ غلاف پڑ چکا تھا۔ یہ تاریخ ہے، قرآن سے تاریخ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کے علم میں بات آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ دیا۔ اور پھر ایسی منزل پر ظاہر ہے کہ سب کچھ، سارا کچھ سرمایہ مسلمانوں کا رسول کی ذات سے وابستہ ہے، تو پلٹ کے دیکھنا ہے اسی کی طرف۔ مجھے آنا کہاں ہے؟ مجھے یہاں آنا ہے جہاں پہ میں آج آنا چاہتا ہوں۔ کل کی آیت اگر آپ کے سامنے ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، میرے بندے، تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ یعنی تہذیب دی ہے قرآن نے، اور تہذیب قرآن میں یہ داخل ہے کہ جو لاتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس سے رجوع کیا جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ اپنے آپ کو رکھا جاتا ہے، اپنی تمام توجہات نہیں، اپنے رخ حیات کو اس کی طرف پھیر لیا جاتا ہے، اور محسن کچھ نہیں ہوتا، انسان احسان مند بن جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن تجھ سے پوچھیں گے تو کون ہے، تجھے معلوم ہے؟ یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہا، تجھ ہی سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الأہلۃ، تجھ ہی سے پوچھتے ہیں آ کے چاند کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر و میسر کے متعلق پوچھیں گے تو تجھ سے پوچھیں گے، یسألونک ماذا ينفقون، کیا انفاق کریں، کیا دیں، کیا راہ خدا میں خرچ کریں، تجھ سے پوچھیں گے، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھیں گے، تجھ سے پوچھیں گے، یسألونک عن المحیض، ہاں اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو تجھ سے پوچھیں گے، یسألونک عن الروح، روح کے متعلق پوچھیں گے تو تجھ سے پوچھیں گے، کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ وقت کب آئے گا جس کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے قیامت کے تعلق سے، تجھ سے پوچھیں گے، کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، یسألونک عن الروح، تیرے سے پوچھیں گے، اور یہی پوچھیں گے کہ یہ روح کیا ہے جس کے لیے تذکرہ بار بار آتا ہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم یہ کہو ان سے کہ یہ امر رب ہے جو اپنا کام کیے جا رہی ہے، مگر بس یاد رکھنا جو کچھ تمہیں علم میں سے ملا ہے، علم نہیں ملا، علم نہیں ملا، علم میں سے من العلم، علم میں سے ملا، وہ بہت ہی قلیل ملا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کل علم نہیں ملا، علم میں سے حصہ ملا، اور جو حصہ اس میں سے بھی ملا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ جس میں کثرت کا گمان نہیں، قلت کی حقیقت موجود ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے کو کہ جس کی طرف انسانوں کی توجہات کو بار بار پھیرا گیا ہو، تو جب رب کی بات آئے گی تو کس کی طرف توجہات جائیں گی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں بندے میرے بارے میں، تو پھر یہ تکلف بھی برطرف کیا گیا کہ یہ کہیں قل انی قریب، لفظ قل کو گرا دیا، جا کے تمام تفسیروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہا کہ یہ لفظ قل کو یہاں نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا وہ پسند کرتا ہے اپنے بندگان کو۔ اب اس لفظ کے نہ ہونے سے ایک مغالطہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ مغالطہ یہ پیدا ہوا کہ چونکہ لفظ قل نہیں ہے اور براہ راست کہہ دو کہ میں قریب ہوں، تو اب وسیلے کی کیا ضرورت ہے، واسطے کی کیا ضرورت ہے، سفارش کی کیا ضرورت ہے،
ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ تکلفات تو خود اللہ نے برطرف کر دیے. تو یہ کاہے کے لیے؟ بڑے مفسروں نے اس پر یوں سمجھے کہ قلم اٹھایا اور برجستہ قلم اٹھایا اور نہیں معلوم کیا سمجھ کے قلم اٹھایا اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ اب کسی وسیلے اور کسی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ وہاں اس طرح کے ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے نفس کو داخل کرتا ہے تفسیر قرآن کرتے ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں اس سے میں بھاگتا کیوں ہوں اس لفظ سے اپنے تعلق سے؟ فقط اس وجہ سے کہ ایک لفظ قل کو نہیں دیکھا ایک آیت میں, تو استنباط یہ کیا کہ نہیں اب تو اللہ سے بندے کا تعلق براہ راست, درمیان سے رسول کو نکال دو. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ دیگر آیتوں میں مبدا سے معاد تک کے جب سوالات قائم کیے جا رہے ہیں تو رسول ہی سے پوچھا جا رہا ہے, کسی اور سے نہیں. وہ فراموش کر کے یہاں فقط ایک لفظ قل کا نہ ہونا, لیکن یہ بھول گئے کہ آپ اخلاص کتنی مرتبہ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں. کہیں ایسا پڑھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد؟ کبھی پڑھا آپ نے اس طرح؟ نہیں. قل موجود ہے. اخلاص کے قل کو اگر پھیلا دیتے تو وہ قل پھیلتے پھیلتے بقرہ تک آ جاتا. ایک آیت میں ایک لفظ قل کو نہ پا کر ایک کلیہ وضع کر دے اور قانون قائم کر دے اور یہ کہے کہ اب بندے کو ضرورت ہی نہیں نبی کی, بندہ تو براہ راست ہو گیا. لیکن یہ نہیں دیکھا عقل کے کور چشم افراد نے, جس کو اردو زبان میں آسان کروں عقل کے اندھے, نہیں دیکھا انہوں نے کہ حتمن تیری ضرورت ہے. کیوں؟ اذا سالک, تجھ سے پوچھتے ہیں, تجھ سے, خود سے نہیں, تجھ سے. جو تجھ سے پوچھے تو محتاجی تو قائم ہو گئی. اگر تجھ سے نہ پوچھتے تو احتیاج کی منزل نہ تھی. لیکن جہاں پوچھا ہی تجھ سے, سلیقہ ذرا پہلے دے دیا, تو وہ جو عقل کے اندھے تھے جن کو لفظ قل کی اور قالا کی تلاش رہتی ہے, وہ یہاں آ کے رک گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں تو براہ راست گفتگو ہوگی. اذا سالا کی ترکیب ہی بھول گئے. تجھ سے پوچھتے ہیں, تجھ سے. تو کون ہے جس کو ہم نے پسند کیا ہے, اور ایسے پسند نہیں کیا, ایسے پسند کیا کہ راستہ ہمارا ہے, ہم نے تجھے اختیار کل دے دیا. قل ہذہ سبیلی, تم کہو کہ یہ میرا راستہ ہے. اب لے جاتا تو اللہ کی طرف ہے. ادعو الی اللہ, دعوت اللہ کی طرف دے رہا ہے یہ راستہ, مگر ہم نے چاہا کہ اپنے حبیب کو سب دے دیں. وہ سب دینے سے اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی. اس نے سب دیا, اپنا راستہ بھی یہ کہہ کے اب ہمارا نہیں تمہارا راستہ ہے, تم بلاؤ, مگر ہمیں معلوم ہے تم اللہ کی طرف بلاتے ہو. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہاں, اس راستے پہ چلنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. جیسے شب تار میں اگر گاڑی چلے اور آپ اس کی ہیڈ لائٹس کو بند کر دیں تو گاڑی نہیں چلتی آگے. چلنے کے لیے تو سب موجود ہے, ایک روشنی کی محتاج. اسی طرح سے صراط مستقیم پہ اگر چلنا ہے تو یہ محتاجی قائم رہے گی اگر رسول کی بصیرت داخل نہ ہو. اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ تنہا بصیرت رسول بھی نہیں ہے, جو رسول کی بصیرت پر چلنے والا یعنی تابع رسول ہے. تنہا رسول نہیں, رسول کا تابع بھی داخل ہے. اب دنیا فیصلہ کرے اپنے مقام پر بیٹھ کر کہ وہ کون ہے جسے تابع اولا کہا جاتا ہے. یہاں ظاہر ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ جب اپنے اوراق کو وا کرتی ہے, کھول کے رکھ دیتی ہے, تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کون ہے تابع اولین میں, وہ کون ہے سابقون الاولون میں, وہ کون ہے مقربون میں, وہ کون ہے کسی اور کا تذکرہ نہیں مگر ہے. بالکل یہی کیفیت کہ جب پوچھیں تجھ سے میرے بندے, تجھ سے پوچھیں گے, تو اس کا مطلب یہ وہ پروٹوکول ہم نے قائم کیا ہے, باقی انہیں رکھنا ہے. اور پروٹوکول ہم نے یہ قائم کیا, کسی زمانے میں بھی تجھے منہا کر کے یہ ہم تک نہیں آ سکتے.
اسی لیے آغاز میں فاتحہ، سورہ فاتحہ جو افتتاحیہ ہے، جو دعا ہے، موجود ہے. کیسے کہ دیکھو، پہچانو کہ وہ کون ہے تو اس کا شکر ادا کرو، جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم دین کا مالک ہے، یعنی آخرت پر یہی گہری نظر ہے. اور اس کے بعد سنو، مالک یوم الدین کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، آگے بڑھ کے اب ہاتھوں کو اور دراز کرو اور یہ کہو پروردگار ہدایت کر یا ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، وسیلے کے بغیر نہیں، واسطے کے بغیر نہیں، سفارش کے بغیر نہیں، کسی میڈیم کے بغیر نہیں، براہ راست نہیں، بلکہ وسیلے کے ساتھ آنا ہے. کیا ضرورت ہے سورہ افتتاح میں اس ترتیب کو اور اس تہذیب کو قائم کرنے کے لیے کہ جہاں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد سورہ چاہتا تو تمام کر دیا جاتا، مگر کہا نہیں، واسطہ دو، وسیلہ دو، حوالہ دو، بتاؤ کن لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنو، ان کو بتاؤ کہ یہ تہذیب ہم نے پہلے سورے میں قائم کر دی ہے، اب اگر کبھی آخری سورے پہ بھی آنا پڑ جائے تو اس تہذیب کو نہ بھلانا. رسول جاتا ہو چلا جائے، مگر رسول جانے والا ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو چلا گیا، نہیں، قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان باقی ہے. جب بھی آنا ہو رسول کے دروازے پر آنا، یا محمد ملے گا یا محمد جیسا ملے گا. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار اس قرآن کریم کا واسطہ کہ اپنی کرامتوں سے پروردگار بہرہ مند فرما، اور مالک اس کا وہی علم دے جو تیری رضا میں ہے، جو تیرے محبوب کی رضا میں ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم معارف قرآن سے آگہی اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.